آنے نازم آباد کے لیے یہ بہت ہی پرمسرت موقع ہے کہ آج سے 20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ یہاں اسی جگہ پر یہ ماڈل پارک جب تعمیر کیا گیا تھا تو اس وقت اس شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت نعمت اللہ خان صاحب تھے اور بنفس نفیس انہوں نے اس ماڈل پارک کو بنایا بھی تھا، سجایا بھی تھا۔ الحمدللہ تعمیر و ترقی کا وہ سفر جو رک گیا تھا، جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس مینڈیٹ موجود ہے، جو ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو DDO پاورز کہلاتے ہیں، جس میں وہ پیسہ آ جاتا ہے اور اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بے شمار بیوروکریٹک رکاوٹیں موجود ہیں، سرخ فیتے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، ہمارے ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین اور ہماری تمام UCs نے مل کر یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے اور آج ہم نے اثر نو اس پارک کی تزئین و آرائش کا افتتاح کیا ہے۔ اور آج ہم نعمت اللہ خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ معمار کراچی تھے، وہ بابا کراچی تھے اور انہوں نے اس شہر کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جماعت اسلامی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ خدمت کرنی ہے اور دیانت کے ساتھ کرنی ہے۔ عوام کا پیسہ عوام پر لگنا چاہیے۔ اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ جو پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں اس میں کرپشن، اس میں لوٹ مار اور اس میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے اور جو لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹاؤنز میں اور ہماری UCs میں ہم عوام کا پیسہ عوام پر لگائیں گے، اور ہم نے اس عمل کو شروع کر دیا ہے الحمدللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں باغ و بہار ہوگی اور اس علاقے کے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں ایک گنجلک قسم کی صورتحال تھی، مختلف لوگ اپنی اپنی دکان چلا رہے تھے اور عوام کے لیے وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ اب یہ ایک صاف ستھرا ماڈل پارک نازم آباد میں اتنی طویل رقبے پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور خاص بات یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر بچوں کے لیے ایک لائبریری بنائی گئی ہے، اور میں آج اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اس ماڈل پارک میں انشاءاللہ تعالی ایک ورک پلیس بنائیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس آفیسز موجود نہیں ہیں، ان کو ہم انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کریں گے، ان کو جگہ بھی فراہم کریں گے، اور نوجوان اپنی انٹرپرنرشپ، اپنے کام، اپنے جو ہے وہ جو بھی خدمت ہے، ان کی جو اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے وہ اس جگہ سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ کانسیپٹ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پالیسیز ایسی ہیں کہ IT کی فیلڈ میں ہم اپنے بچوں کو آگے لے کر نہیں جا پا رہے، اور اسی طرح جو لوگ اپنے کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انتہائی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ فیسیلیٹیشن بھی جماعت اسلامی اس شہر کے نوجوانوں کو دے گی، اور شہر کے نوجوان سب سے زیادہ اس وقت جماعت اسلامی پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہمارا بنو قابل کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم میڈیا کو زحمت دیں گے کہ وہ جو ہم نے 2.0 اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کی کلاسز کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ 192 بیجز ہم نے بیک وقت شروع کیے ہیں الحمدللہ۔ 192 بیجز ہم نے نوجوانوں کی IT کی ایجوکیشن کے لیے شروع کیے ہیں۔ شہر کی تقریباً 30 مقامات پر یہ ہمارے کیمپسز ہیں، اور ہمارے بچے اور بچیاں ان کو ہم کورسز کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کو جابز بھی دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ فری لانسر بھی بنیں گے۔ تو شہر کے یوتھ، شہر کے بچے، شہر کے طالب علم، شہر کے نوجوان اب فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ آج ہم 5 پارک سے افتتاح کر رہے ہیں بیک وقت، یہاں پر بھی ہیں، پھر ہم نارتھ نازم آباد کی طرف جائیں گے، اور ان 5 پارک سے ابھی ہم نے آغاز کیا ہے۔ سینکڑوں پارکس انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں آنے والے 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ تعمیر بھی ہوں گے اور لوگوں کے لیے اوپن بھی ہوں گے، اور رکاوٹیں اس میں سے دور ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح کھیل کے میدانوں کو ہم صاف ستھرا بھی کر رہے ہیں اور ان کو کھیلنے کے قابل اپنے محلے کے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جو گندگی کے ڈھیر تھے، برس سے اتنے گندگی کے ڈھیر تھے، ان سب کو صاف کرنے کا الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بیڑا اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پر 30-40% یہ کام ہمارے ٹاؤنز میں مکمل ہو گیا ہے، اور میں بہت محتاط بتا رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے مظفر بھائی تو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کام کیا ہے۔ اگرچہ کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا کر پیرالل کام کر رہا ہے، اگرچہ کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بالکل الگ پیرالل جو
بلدیاتی ایکٹ اور آئین کی روح ہے اس کے خلاف ہماری حکومتیں چلا رہی ہیں، لیکن بہرحال ہم عوام کو اس طرح ان اداروں پر، ان محکموں پہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے، ان سے کوارڈینیٹ بھی کریں گے، ان میں اچھے افسر بھی موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، پورا سسٹم ان کو کام کرنے سے روکتا ہے۔ جماعت اسلامی کی موجودگی میں ایسے سارے دیانتدار اور ایماندار افسروں کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ اپنے ٹرانسفر بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ٹاؤنز میں کروائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایمانداری اور ان کی صلاحیت سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور ایسے لوگ کہ جن کو مال بنانے ہیں ان کو یہاں مشکلات پیش آئیں گی اور ان کے لیے بہت ساری دشواریاں ہوں گی، تو اچھا یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت سے بات کر کے آگے پیچھے ہو جائیں اور یہاں پر ہم تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکیں۔ جو یو سی کے پیسے اس وقت 5 لاکھ روپے آتے ہیں وہ تو 4.5 لاکھ روپے تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں۔ یو سی میں بندہ کام کیا کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نعمت اللہ خان نے آج سے سمجھ لیں 20-21 سال پہلے اگر وہ پیسے 1 کروڑ روپے سالانہ پھر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیے تھے، تو اس وقت کا ڈالر ریٹ دیکھیں اور آج دیکھیں، آج تو 5 کروڑ روپے فی یو سی ملنے چاہیے، لیکن وہ کونسل میں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہتے، وہ بجٹ لانا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا تعلق عوام کی بہبود سے ہو وہاں ڈسکس ہی نہ ہو، صرف ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہو جائیں۔ تو پھر اگر وہ کونسل کو کونسل کی طرح نہیں چلائیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ اس لیے میں اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات بھی کروں گا میڈیا کے سامنے، اور یہ بتاؤں گا بھی کہ کس طرح اس شہر کے حق کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے پوری جمہوریت کو پامال کر کے اپنی مرضی کا نظام چلانا چاہتے ہیں، جو ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، نہ یہ شہر کراچی کے عوام قبول کریں گے۔